السلام علیکم. شام رمضان میں خوش آمدید. اور جناب 20 رمضان ہو گئے، یعنی کہ اب آخری عشرہ رہ گیا ہے اور رمضان کچھ ہی دنوں میں ہم سے رخصت ہو جائے گا. تو جناب شام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کے ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں کہ میں ہوں صدف عبدالجبار. میں آپ کے ساتھ اشفاق کے ساتھ سکتی. آج میرا گلا تھوڑا سا آپ ساتھ نہیں دے رہا میرا اس طرح سے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں بھرپور انداز میں آپ کا ساتھ دوں، ورنہ اشاروں کی زبان سمجھانے کے لیے صدف عبدالجبار میرے ساتھ ہیں. اشارے مطلب آپ کریں گے، اس کو ٹرانسلیٹ میں کروں؟ جی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اب آخری عشرہ ہے تو اس میں بھرپور طریقے سے جہنم کی آگ سے آزادی پائیں. کوششیں کریں کہ ایسے اعمال کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور حقوق العباد مس نہ کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ساتھ ساتھ جی سیاسی ہیپننگز ہیں بہت ساری، اور آج آپ کو پتہ ہے ایک اور تاریخ تھی جو آ کر گزر رہی ہے، وہ تھی بتانے کی الیکشن کمیشن کی کہ انہیں فنڈز ملے کہ نہیں. رپورٹ دے دی. اب کیا تھا اس میں؟ تو مدت ختم. اور ایک اور تاریخ ہے جی، تو انہوں نے آج حلف اٹھایا تھا. کس نے جناب؟ یہ نہیں بتائیں گے، کچھ ابھی بتانا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا 1 سال ہو گیا، کیا کھویا کیا پایا. واٹس ایور ٹاپ سٹوریز پہلے. توہین عدالت کیس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نااہل قرار. سردار تنویر الیاس کسی عوامی عہدے کے اہل بھی نہیں رہے. ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کی معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدالت برخاست ہونے تک سزا سنائی. سپریم کورٹ نے 2 ہفتے میں تحریری جواب طلب کر لیا. پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈ جاری کرنے کی مدت ختم. الیکشن کمیشن نے فنڈ نہ ملنے سے متعلق سربہ مہر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. عدالت نے فنڈز فراہمی کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں مناسب حکم کا اندیا دیا تھا. پی ڈی ایم حکومت کا اقتدار، مہنگائی بے شمار. 1 سال میں عوام کی پہنچ سے ہر چیز دور، بلکہ بہت دور ہو گئی. زبان سے چیزوں کا ذائقہ چلا گیا، بس شکوے رہ گئے. اور آؤٹ آف کورس سوالات پر مریم نواز لاجواب. والد نے پابندی کے باوجود توشہ خانے سے مرسیڈیز کیسے لی؟ سوال پر بیٹی لا علم نکلی. ریکارڈنگ روکنے اور پہلے سوال بتانے کا کہتی رہیں. اثاثوں میں ظاہر بی ایم ڈبلیو سے بھی مریم نواز انجان. اچھا جی، اب میں پوسٹ پڑھ رہی تھی ٹویٹر پہ. ظاہر آپ اکثر و بیشتر اٹھ کے صبح جو ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں. تو کسی نے بڑی معلوماتی پوسٹ کی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا اگر آپ 2 گھنٹے سوشل میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے دور رہیں تو پتہ نہیں کیا نہیں ہو جاتا. مطلب ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. خاص طور پر وہ ٹائم مطلب رمضان کے علاوہ 9 سے 11 اور ویسے رمضان میں 4 سے 6. اور وہ جی اب خبر جناب یہ آ رہی کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے توہین عدالت کیس میں وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو نااہل قرار دے دیا ہے. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا ہے. تو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے فیصلے میں یہ کہا کہ سردار تنویر الیاس نے عدلیہ کے بارے میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کی. انہیں عدالت برخاست ہونے تک سزا سنائی گئی اور کسی بھی عوامی عہدے کے لیے بھی نااہل قرار دیا گیا ہے. تو سردار تنویر الیاس سے 2 ہفتے میں تحریری جواب مانگ لیا ہے. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے عدالتوں کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی. اب وضاحت کریں آپ کو کس نے عدالتوں سے متعلق ایسے بیانات دینے کا کہا؟ ہم عزت کے لیے نوکری کر رہے ہیں، جب آپ ہماری ڈومین میں گھسیں گے تو کیا ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ اچھا جی، آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے سردار تنویر الیاس سے 2 ہفتے میں تحریری جواب مانگ لیا ہے اور چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ عدالتوں سے متعلق ایسے بیانات دیں؟ جب آپ ہماری ڈومین میں گھسیں گے تو کیا ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ ہمیں کوئی پروسیس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم 6 ماہ سے زیادہ بھی سزا سنا سکتے ہیں. تو سردار رضا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا اس سے متعلق سردار رضا. جی اشفاق، عدالت کیس میں ہائی کورٹ آزاد کشمیر اور سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی جانب سے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو مختلف تقریبات کی گئی تقاریر میں جو ہے وہ یہ ان پہ جو نوٹس جاری کیا گیا تھا ان عدالتوں کی جانب سے، اس میں یہ تحریر کیا گیا کہ آپ نے اعلیٰ عدلیہ کی جو ہے وہ توہین کی ہے. اسی حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر آج وزیر اہلی جو ہے وہ مظفر آباد پہنچے ہیں اور وہ پہلے ہائی کورٹ آزاد کشمیر کے فل بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اس پر معافی بھی طلب کی، جس پر انہوں نے کچھ مہلت کے بعد ہائی کورٹ آزاد کشمیر جس کی سربراہی چیف جسٹس راجہ صداقت کر رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ آپ کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے سے برخاست کیا جاتا ہے.
تاہم اس کا اطلاق جو ہے وہ انہوں نے عدلیہ کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے تک، عدالت برخاست ہونے تک وہ کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں اپنی حاضری کے یعنی لیے کہ عدالت کا وقت ختم ہوا تو اس کے بعد وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گئے، ایسا ہوا؟ جی، اپنے عہدے پر بحال اپنا اشفاق اس لیے نہیں ہو سکیں گے کہ چونکہ وہ ایک اطلاق ان کے اوپر ہو چکا ہے عدلیہ کی جانب سے، تو اس لیے اب وہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں اپیل دائر کریں گے اس حوالے سے، اور سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے ان کو کیا ریلیف دیتی ہے یہ اب کل پتہ چلے گا۔ تاہم اگر یہ دیکھا جائے کہ جو سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی جانب سے تو انہیں عدالت کے نوٹسز جاری کیے تھے، اس میں 2 ہفتے کی ان کو مہلت دی ہے کہ آپ تحریری طور پہ جو ہے وہ معافی نامہ یہاں پہ جمع کروائیں، یعنی 2 ہفتے میں تحریری جواب طلب کر لیا ہے، اور جناب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سردار تنویر الیاس، ہمیں بتا رہے تھے۔ اچھا جی، اب آپ سے ایک ذرا سی کسوٹی اشفاق یہ بتائیں، اب عوام سے بھی پوچھتے ہیں، آپ کو پتا ہے جی پی ڈی ایم حکومت کے 1 سال ہو گئے ہیں؟ جی، ہم نے انٹرو میں بتایا تھا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آج کے دن کس نے حلف اٹھایا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے۔ واٹر کولر آپ کا ہوا۔ پیسے دے دیں، پیسے نہیں ہے میرے پاس، خاص طور پہ میرے پاس وہ کیا کہتے ہیں، چینج نہیں ہے۔ چینج نہیں ہے، 5000 کا بھی چل جائے گا۔ 5000 میں غریب سی، کیا میں آپ کو 5000۔ اچھا جی، پیسوں سے کیوں آپ کو یاد آئی پی ڈی ایم حکومت؟ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ آج کے دن جناب وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا، 1 سال ہو گیا انہیں، اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 1 سال بڑے چیلنجز اور مشکلات کا وقت رہا عوام کے لیے۔ یہ اشفاق کا بیان ہے۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ غیر معمولی تھا، اور عدم اعتماد اس لیے غیر معمولی نہیں تھی کہ پی ڈی ایم اقتدار میں آئی، بلکہ اس لیے غیر معمولی تھی کہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے فورم پر اکٹھا ہوئی۔ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے آئینی طریقے سے غیر مقبول حکومت کو خلاف ووٹ دیا۔ جی، وزیر اعظم مزید کہتے ہیں کہ تصادم اور انتقام کے بجائے مفاہمت اور تعاون نئی سیاست کی علامت ہے۔ عمران خان نے اقتصادی بارودی سرنگیں بچھائی تھیں، ایندھن اور خوراک کی سپلائی میں عالمی رکاوٹوں کے باوجود ملکی معیشت رواں دواں ہے، اور اسی وجہ سے ڈیفالٹ کی تمام پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ اچھا، فواد چودھری صاحب نے 1 سال مکمل ہونے پر کہا کہ آئین اور انسانی حقوق دفن ہو چکے ہیں۔ مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو آج انہوں نے کی کہ بڑا مشکل 1 سال تھا، یہ ایک انتہائی بے شرم 1 سال تھا۔ شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی بھی اور شخص ہوتا، وہ آج اس 1 سال کو یاد ہی نہ کراتا لوگوں کو کہ 1 سال ہو گیا مجھے براجمان ہوئے۔ اس 1 سال میں پاکستان میں آئین دفن ہو گیا، انسانی حقوق دفن ہو گئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے رہنے کی۔ میں شہباز شریف سے کہتا ہوں، پاکستان کے بحرانوں کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فوری استعفیٰ دیں اور ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار کریں۔ آپ کا استعفیٰ ہی پاکستان کے بحرانوں کا حل ہے، اور آپ اقتدار سے مت چمٹے رہیں، کیونکہ ویسے بھی مریم نواز نے جس طریقے سے آپ کو ڈسکوالیفائی کرانے کا بندوبست کر دیا ہے، آپ ویسے ہی چند دنوں کے مہمان ہیں۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے ادارے کو ختم کرنے کی جو بہیمانہ کوششیں کی گئیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ جن 42 ایم پیز نے یہ ریزولوشن پاس کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا جائے، ابھی انکشاف ہوا ہے کہ اس میں سے 8 دستخط جعلی ہیں۔ ٹوٹل دستخط 42 ہیں، ان میں سے 8 جعلی ہیں۔ جو باقی ہیں ان کے اوپر ہم توہین عدالت میں موو کر رہے ہیں۔ جعل سازی کا مقدمہ پرچہ درج کرانے لگے ہیں راجہ پرویز اشرف کے اوپر اور سیکرٹری اسمبلی کے اوپر۔ تو جناب مریم نواز صاحبہ جو کہ چیف آرگنائزر ہیں، نون لیگ کی نائب صدر ہیں، وہ یہ کہتی رہی ہیں یہ میری حکومت نہیں ہے۔ جب بھی پیسے بڑھے، پیٹرول بڑھے، تو وہ یہ کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے، میری حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف آئیں گے۔ لیکن جب شہباز شریف ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ آج ان کی حکومت کو 1 سال ہو گیا، تو پھر مان لیں کہ ان کی حکومت کو 1 سال ہو گیا۔ بڑی تاریخ ساز مہنگائی ہوئی اس 1 سال میں، کیونکہ انہوں نے تو لانگ مارچ کیا تھا پی ڈی ایم نے کہ آ کر ہم مہنگائی کا بوجھ کم کر دیں گے، لیکن جناب پیٹرول ہو گیا، بجلی کے ٹیرف ہو گئے، یا کوئی اور آپ بات کر لیں، گیس بام گرائے گیا، اشیاء خورونوش کی بات کر لیں، یہ تمام چیزیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئیں اس 1 سال میں۔ بالکل جی، اندازہ کریں کہ صورتحال کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور جی نہ صرف یہ کہ بلکہ دواؤں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان میں بھی ان کے پرائس بھی بڑے اوپر گئے اور ان کی قلت بھی ہے، تو عام جو لوگ ہیں ان کو دواؤں کی قلت کا سامنا بھی ہے، ساتھ ساتھ مہنگائی۔ ایسے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، کہاں جائیں، ریلیف کیسے ملے۔ خاص طور پہ
رمضان میں جی کیسے ریلیف ملے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جی. اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے بھاگ دوڑ کر کے اقتدار، عدم اعتماد کر کے اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود جو معاشی بھنور میں کشتی پھنسی وہ ابھی تک جی پار نہیں لگ سکی ہے، اور معاشی بحران کا خطرہ مسلسل سر پر منڈلا رہا ہے. ایک سال میں معیشت اسپیسیفک کیا حال رہا، ذرا یہ دیکھیں. بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی باتیں، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ہر کسی نے سبز باغ دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اتحادی حکومت کے ایک سال میں عملی اقدامات کا حال بے حال رہا. معاشی محاذ پر بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی. پی ٹی آئی حکومت کے دور میں مہنگائی 12% تھی، جو بڑھتے بڑھتے 35% سے زائد ہو گئی. سمندر پار پاکستانیوں کا اعتماد بھی کم رہا. ترسیلات زر میں 10.7% کمی ریکارڈ کی گئی. ایک سال میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 40.4% کمی ہوئی. برآمدات میں 9.8% کمی ہوئی. 23.3 ارب ڈالر سے کم ہو کر 21 ارب ڈالر ہے. ڈالر کے ایکسچینج ریٹ نے روپے کی قدر کو ہلا کر رکھ دیا. ایک سال میں ڈالر کا ریٹ 179 سے بڑھ کر 288 روپے تک جا پہنچا. صنعتوں کی پیداوار میں بھی رواں مالی سال 7.9% کمی ہوئی، جبکہ مالیاتی خسارے میں 4% اضافہ ہوا. جولائی تا فروری 8 ماہ میں مالیاتی خسارہ 1974 ارب روپے رہا. اپریل 2022 میں ملکی قرضہ 43,704 ارب روپے تھا، جو اپریل 2023 میں 54,904 ارب روپے تک جا پہنچا. ایک سال میں قرضوں میں 11,200 ارب روپے کا اضافہ ہوا. ایک سال کے دوران عوام کے لیے بجلی 45% مہنگی ہوئی. اپریل 2022 میں بجلی کا اوسط یونٹ 21.19 روپے فی یونٹ تھا، اور مارچ 2023 میں بجلی کا اوسط یونٹ 30.55 روپے تک جا پہنچا. اور اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ گفتگو کر رہے ہیں. زیادہ ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے، وہ کشمیر سری نگر میں آتا ہے اور گلگت بلتستان کے اندر اس کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ ہم اس کو لے لیں گے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب جو لوگوں کا فیصلہ تھا وہ پاکستان کا تھا. گلگت بلتستان کے اندر جو لوگوں نے جدوجہد کی وہ پاکستان کے لیے کی. جب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے، ہمیں کسی نے آ کے نہیں بتایا. ہمارا اپنا فیصلہ تھا اور ہماری پرنسلی اسٹیٹس تھی. وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے، پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑائی. یہی ہمارا ریفرینڈم ہے. لیکن آج تک ہم جب متنازع حیثیت میں بیٹھے اور متنازع حیثیت میں ہم کئی چیزیں سفر کر رہے ہیں، تو پھر ایک ایسا حصہ جو ہمارا اس وقت ادھر قبضے میں انڈیا کا اور انڈیا کی جارحیت میں، وہ کیسے اتنے بڑے فیصلے کر سکتا. تو ہماری بڑی شارٹ یہ پریس کانفرنس ہے اور اس ایشو کو ہم ہائی لائٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے آج، اور اس کو ہم قبول بھی نہیں کر رہے. اور فارن آفس سے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ خواب گراں سے جاگے اور اسٹریٹجی اور پوزیشن لے. بلاول بھٹو صاحب پوزیشن لے. لتھوینیا اور دوسرے ممالک کے وزٹس چھوڑ دیں، پوزیشن لے. 5 اگست جب انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا، اس دن کو کوئی سٹیٹمنٹس نہیں. جو پچھلا جو گیا ان کی جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت آئی، کوئی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے. انڈین فورن جو ڈیفنس منسٹرز انڈیا میں آ کے، جو سری نگر میں آ کے گلگت بلتستان کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، کشمیر کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے. آج اب یہ ہو رہا ہے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ایکٹیو ہوں، پوزیشن لیں. یہ سیریس معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہم ایک فارمل میٹنگ اب فورن اپنے آفس میں بھی کریں گے. ہم لیٹرز بھی لکھیں گے، فورن آفس کو بھی لکھیں گے، یو این جتنے بھی آفیسز ہیں ان کو بھی لکھیں گے، اور ہم یہ ایشو اب اپنے اسمبلی میں لے جا کے ادھر بھی اگر ہم نے ریزولوشن پاس کرنی تو ہم ادھر بھی کریں گے. کوشچن اگر کوئی ہے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں. اس پہ میں ایک ایڈ کروں. جی جی. تو جناب اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک سال میں معیشت کا کیا حال رہا، اسی پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ حماد اظہر صاحب. سر، آپ کی گورنمنٹ جب تھی آپ کی معاشی پرفارمنس پہ بڑی تنقید ہوتی تھی. ایون جب آپ گئے تو یہ کہا گیا لینڈ مائنز بچھا کر گئے، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی سنبھلنے میں ٹائم لگ رہا ہے. آج ایک سال ہو گیا ہے،
ابھی بھی یہی بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا کہ جی آپ لوگ ایسے فیصلے کر کے گئے کہ اس کا بوجھ انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے. تو سر آپ ذرا ایک سال میں کیا احاطہ کریں گے اس پرفارمنس کا پی ڈی ایم حکومت؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی پرفارمنس ہے اس کو جانچنے کے لیے کسی معاشی ماہر کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ عمران خان کے دور میں اشیاء کی مہنگائی کیا تھی, کاروباروں میں بکری کتنی تیز تھی, صنعت کتنی لگ رہی تھی, روزگار کی کیا صورتحال تھی, اور آج ایک سال کے بعد کیا صورتحال ہے. آپ نے اپنی جو آپ کا انٹرو تھا اس میں تقریباً بڑی تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح بجلی 50% مہنگی ہو گئی. آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ کی شرح ہے وہ 6% سے کم ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 6% تھی, اور اب وہ 0.4% پہ آ چکی ہے. اور 40 لاکھ لوگ ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹ کے مطابق غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک چھوٹا ایسٹیمیٹ ہے. اگر ایک وائڈ سروے کیا جائے تو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں, اور بے روزگاری جو ہے وہ عام ہو چکی ہے. اور اس میں تو اب کوئی ڈیبیٹ رہ ہی نہیں نہ گئی کہ پی ڈی ایم, آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے جو اکانومی پہ بیان دیا, میرا خیال ہے کہ 4 ماہ وہ اکانومی پہ کچھ نہیں بولے, اور آج 4 ماہ کے بعد انہوں نے مجبوراً 1 سال مکمل ہوا تو انہیں کچھ کہنا پڑا. اور اس کی وجہ یہی ہے وہ اکانومی پہ اسی لیے نہیں بولتے کیونکہ کچھ بولنے کو ہے ہی نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی نون لیگ کے بھی آپ بندے کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ جائیں تو وہ بھی یہ جرات نہیں کرے گا یہ کہنے کی کہ ان کی کوئی پرفارمنس ہوتی ہے بہت اچھی تھی. ویری ریلیونٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اکانومی, بیکاز آپ ایف اے ٹی ایف کے اندر جو آپ کا کردار رہا گرے لسٹ سے نکالے ہیں, ہیٹس آف ٹو یو. اس کے علاوہ بھی آپ وزارت کے ساتھ بھی رہے, لیکن جہاں پر بات ہوتی ہے صرف اس چیز کی جی ڈی پی کا ہم تذکرہ کر دیتے ہیں, وہاں پر آپ کو پتہ ہے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں کہ عوام کس حد تک خوشحال ہوئے. اس کے لیے آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کنزیومر پرائس انڈیکس بھی دیکھتے ہیں کہ کس حد تک افورڈیبلٹی ہے. وہ مسائل تھے ٹورڈز دی اینڈ آف یور گورنمنٹ. اب جو چکر ہے, اگر آپ ہمیں سمجھانا چاہیں کہ اس 1 سال میں, کیونکہ ڈار صاحب کے حوالے سے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی ان کے پاس تو یہ میجک ہے, مفتاح اسماعیل صاحب سے متعلق کہا جا رہا تھا, ایز این اکانومسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ وینٹ رانگ, کہاں پر یہ ڈی ٹریک ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں جب یہ حکومت ان کی نہیں آئی تو ان کا حکومت زیادہ دیر کرنے کا ارادہ نہیں تھا, اور مفتاح صاحب نے اس وقت آئی ایم ایف کو انگیج نہیں کیا فوری طور کے اوپر, اور کچھ ایسے غیر سنجیدہ بیانات دیے جس سے مارکیٹ کے اندر بہت پینک پھیلا. مثلا اس وقت ملک ڈیفالٹ کے قریب نہیں تھا, لیکن مفتاح صاحب ہر پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے, اس سے مارکیٹس میں پینک آ گیا. اس وقت امپورٹ ریسٹرکشنز لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے لگژری آئٹمس کے اوپر امپورٹ ریسٹرکشنز لگا دی جو صرف 1% آپ کی امپورٹ کا حصہ تھی, اس سے سینٹیمنٹ تباہ ہو گیا. بہرحال پھر یہ انہوں نے آئی ایم ایف سے ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام نیگوشیٹ کیا, ان کو تبدیل کر دیا گیا. ڈار صاحب جب آئے تو انہوں نے تو بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا. انہوں نے پھر ایک تو آپ کو ایکسچینج ریٹ کو فکس کر دیا, اور دوسرا انہوں نے 220 روپے پہ فکس کرنے کی کوشش کی, نہیں ہو سکا, آج 288 روپے کا ہوا ہے. لیکن انہوں نے زیادہ جو پریشانی کا کام یہ کیا کہ جو خام مال ہے انڈسٹری کا اس کی را مٹیریل کے اوپر بھی انہوں نے امپورٹ کی پابندی لگا دی, اور آئی ایم ایف کو کے بارے میں انہوں نے کافی جارحانہ قسم کے بیانات دینے شروع کیے, اور آج تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ نہیں جا سکے. اور اب مفتاح صاحب, حماد صاحب آج بھی وہ جو مفتاح صاحب بات کرتے تھے پچھلے سال, وہ واقعی حقیقت بن گئی کہ ملک واقعی ڈیفالٹ کے قریب آ گیا. تو حماد صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ابھی تازہ جو بیان ہے اسحاق ڈار صاحب کا جس میں وہ یہ فرماتے ہیں جی میں نے آئی ایم ایف کو نہیں منع کیا, تو سر یہ آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا, تو سر یہ کیا معاملہ ہے, کیوں معاملات آگے نہیں بڑھ رہے؟ وہ تو ہفتوں میں ہمیں بتاتے تھے جی اگلے ہفتے میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, جو پہلا ہمارا سمجھ لیں کہ پوائنٹ آف ڈپارچر آیا آئی ایم ایف کے ساتھ, جب مفتاح اسماعیل صاحب نے جون 2022 کا بجٹ پیش کیا تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ اس میں تمام فگرز جو ہیں وہ فیک ہیں, وہ جعلی ہیں, اور وہی چیز پھر آئی ایم ایف نے پکڑ لی. پھر ان کو وہ بجٹ سارا ریوائز کرنا پڑا اور دوبارہ پیش کرنا پڑا. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا جو فکسیشن کا اوبسیشن تھا ایکسچینج ریٹ کا, اس نے آئی ایم ایف کو کافی ناراض کیا. اور پھر ابھی وہ یہ آئی ایم ایف بار بار اسی کی وجہ سے تفصیلات زر بھی رکی نا, اسی کی وجہ سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پیسے بھیجنا چھوڑے, حوالہ ہنڈی پھر پروموٹ ہوا. وہ بھی اس کی بہت زیادہ ایکسپورٹ آپ کی 10% نیچے چلی گئی, آپ کی ریمیٹنسز کم ہو گئی. لیکن اب جو پرابلم آ رہا ہے, جو لیٹسٹ پرابلم آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بار بار بیان دے چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب. 4 دفعہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں, قطر سے پیسے آ رہے ہیں. یہ پیسے وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف والے کہ آپ ہمیں ریٹن
اس کی گارنٹی ان سے لکھ کے دیں دوست ممالک سے کہ یہ پیسے وہ دیں گے، رول اوور کریں گے، وہ گارنٹی ان سے لی نہیں جا رہی. ہماری اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی جس طرح لوکل ہمارے آڈینس کے سامنے بالکل زیرو ہے، اسی طرح انٹرنیشنل پلیئرز کے آگے بھی ان کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہو چکی ہے. لیکن ڈونٹ یو تھنک دے آر آسکنگ فار ٹو مچ؟ کیونکہ درمیان میں ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹس آئے. فواد صاحب نے کہا، مزمل اسلم صاحب یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ لگتا ہے کہ کچھ فاؤل پلے ہے آئی ایم ایف کی جانب سے، کہ وہ بہت زیادہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، گول پوسٹ چینج ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کی انٹینٹ میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ اکتوبر کے اندر ہم ریویو مکمل کر لیتے تو کوئی زیادہ شرائط مشکل نہیں تھی. مفتاح اسماعیل صاحب نے ستمبر میں یہ شرائط، یہ نون لیگ کی ہی حکومت نے شرائط طے کی تھیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایکسٹینشن کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اگر اکتوبر میں ہو جاتا تو اتنی زیادہ پرابلمز نہ آتی جتنی آج آ رہی ہیں. یہ اب ڈیلے اتنا زیادہ ہو چکا ہے، آپ کا ایکسچینج ریٹ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا جس کی وجہ سے مہنگائی اتنی زیادہ آ رہی ہے، اور خام مال رکنے کی وجہ سے صنعتوں کا بے روزگاری اور غربت میں جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیلے کی وجہ سے ہوئی ہیں اور ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں. میں پورے کانفیڈنس سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے ایک سال میں ہم نے کرائسس دیکھا ہے، اس کی اکثریت ان نیسیسری اور اوائڈیبل تھی، یعنی کہ غیر ضروری تھی اور اس کو بالکل روکا جا سکتا تھا. صحیح، ٹھیک ہے. حماد اظہر صاحب، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت دیا اور آپ نے ایک طریقے سے بتایا کہ کس کس ڈپارٹمنٹ میں اور کہاں کہاں پر یہ مہنگائی جو ہے اتنی آگے بڑھی ہے اور معاملات انہوں نے کہا مس مینج زیادہ ہوئے، اوائڈیبل تھیں چیزیں اگر اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جاتا. بریک ہے جی، بریک کے بعد آتے ہیں. ہاں جی، تو ویلکم بیک ونس اگین. اور وزیر اعظم شہباز شریف جی پہنچے ہیں فیصل آباد پہنچے ہیں، اور یہاں پر جی آٹا مستحقین میں تقسیم کیا جا رہا ہے، تو اس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اب ان کو دو دیں ملنا ہے آپ سے سر. زندگی تندرستی بڑی دیر دی. بہت مہربانی. ایسے سامنے چلیں جی. کیا بات ہے جی. آپ دیکھیں کہ لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں، پس رہے ہیں. یہ حال آ گیا ہے کہ لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں اور وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے. اور میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ بھی ہیں، مریم اورنگزیب بھی ہیں اور دیگر عملہ بھی ہے، اور وزیر اعظم پوچھ رہے ہیں جی آپ کو ایک تھیلا چاہیے آٹے کا، تو کسی کو انہوں نے دو دے دیے. تو بس وہ دعائیں. آپ سوچیں کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت وزیر اعظم صاحب، اور وہ ظاہر ہے کہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحب بخوشی تصویریں وہاں پر بنا رہی ہیں جیسے بہت بڑا مارکا سر کر رہے ہوں. ایک سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ہو چکا ہے، اور ایسے میں حالات اس نہج میں ہیں کہ لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دل خوش کن مناظر نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں. بالکل. اور ظاہر ہے آپ لوگوں کی اتنی استعداد بڑھائیں، قوت خرید بڑھائیں، تاکہ وہ اپنے طور پر جی ان چیزوں کو خرید سکیں. بنیادی چیزیں ہیں آٹا، اور آٹا تو بڑے لوگوں کو آسانی سے مل جانا چاہیے اور ایسی قیمت پہ مل جانا چاہیے جو وہ افورڈ کر سکے. اور ہمیں تو کہا ہی گیا ہے جی ہم زرعی ملک ہیں، نہیں اب نہیں ایگریکلچر. وہ ایک وقت تھا جب ہماری فوڈ سیکیورٹی ہوتی تھی، ہم خود کفیل ہیں. اب تو گندم بھی امپورٹ ہوتی ہے، دالیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں. اتنی بری دالیں ہوتی ہیں وہ بس نہ پوچھیں، غلطی ہی نہیں ہے. تو اچھا اب اس آٹے کی خیر ہمیں نہیں پتا، وزیر اعظم ہے تو یہاں پہ یقیناً ایسی بوریاں ہوں گی جن میں کوالٹی وائز تو آٹا اچھا ہی ہوگا، لیکن کچھ جگہوں سے یہ رپورٹ ہوا کہ آٹے کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. لوگوں نے باقاعدہ کھول کر بھی دکھایا. تو فوٹو سیشن جاری ہے اور سیلفیز کا سلسلہ بھائی. جب اتنی پریشانی کا آپ شکار ہونا تو اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کوالٹی کیا ہے کیا نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ بس ہونا چاہیے، وہ بھی ماہ رمضان میں. اچھا غالباً وہ پھر مختصر خطاب بھی کریں گے. ابھی تو وہاں پر لوگوں سے حال احوال پوچھ رہے ہیں، لوگوں کو ان کے
گھروں کی دہلیز پہ اچھا یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں اشفاق، جب وزیر اعظم پہنچے ہیں تو لوگوں کو کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، اور جب ویسے جہاں پر وزیر اعظم نہ ہو، کوئی دیکھنا نہ ہو، تو وہاں پر لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، دھوپ ہوتی ہے، کوئی سر پہ سائبان بھی نہیں ہوتا، کوئی ٹینٹ بھی نہیں لگا ہوتا، لوگ صبح سے لگے ہوتے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں، پھر وہیں پہ رپورٹ ہوا تھا جی لوگ زخمی ہو گئے تھے، کچھ لوگ جان سے چلے گئے تھے. تو یہاں پر دی انتظامات آئی تھنک بیکاز آف وزیر اعظم. تو سیلاب کے زمانے میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ایک دفعہ ایک جعلی کیمپ لگایا گیا تھا، اور وزیر اعظم جیسے ہی گئے تو وہ کیمپ لگا، اور اس کے بعد ان کے جاتے ساتھ کیمپ بھی اکھڑ گیا. اچھا ہم نے ایسے سین فلمز میں دیکھے تھے، یاد ہوگی آپ کو فلم، لیکن ہم نے تو نیوز میں رہتے ہوئے ریئل لائف میں بھی ایسے مناظر دیکھے. بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم آپ دیکھ لیں کہ ایک بڑا مقام رکھتے ہیں دنیا میں، تو وہاں پر وزیر اعظم پاکستان نے مستحقین میں 2023 میں آٹے کے تھیلے تقسیم کیے، وہ بھی مفت میں، اور ایک نہیں دو تھیلے تقسیم کیے. کسی کو تو دو دیے، پرچیاں بھی بنی ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے، تو لوگ خوش نصیب ہیں جو کہ ان کو آٹا اس وقت مل رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بس مانیٹرنگ کر رہے ہیں، آئی گیس وہ دیکھ رہے ہیں کہیں تیسرا تھیلا نہ دے دیں. ہاں وہ شاید یہ دیکھ رہے ہیں تیسرا تھیلا اتروا لو. لیکن شہباز شریف صاحب جی ماسک لگا کر آئے ہوئے. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا وہ شکر ہے کہ خیال کر رہے ہیں کیسز جی پھر سے شروع ہو گئے تھے، تو ہم اسمبلی میں بھی دیکھتے ہیں انہیں جی وہ احتیاط کرنی چاہیے. میرا بھی گلا صحیح نہیں. ہاں میں نے تو ماسک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے باہر جاتے ہوئے خاص طور پہ. جی کیوں نہیں، اتنی ڈسٹ ہے، اتنی آلودگی تو کوئی ختم کر نہیں رہا، سوچ نہیں رہا انوائرمنٹ کے بارے میں، تو ہم بھی ماسک لگا لیں. بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی اب ذرا پاکستان کی قومی ایئر لائن کا ذرا تذکرہ کریں، جہاں پر مالی بحران سنگین ہو گیا ہے. اور اب کوئی تنخواہوں کی ادائیگی میں مسائل، تنخواہوں کی ادائیگی اور ملازمین اور فضائی عملہ تنخواہوں سے محروم ہے. سوچے یہ رمضان کا مہینہ ہے، فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے پی آئی کے پے گروپ 5 سے 10 کے افسران سمیت پائلٹس اور فضائی عملے کو مارچ کی تنخواہیں ادا نہیں کی جا سکی. محمد صلاح الدین مزید بتائیں گے. جی دیکھیں بالکل یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس کے باوجود تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ تنخواہیں ادا نہیں کی گئی تو ان کی عید بھی پھیکی پڑ سکتی ہے. لیکن مالی بحران بتایا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کی جانب سے کہ مالی بحران کی وجہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی ہے، جبکہ ملازمین میں تشویش بھی پائی جاتی ہے. کہ ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت رمضان کے مہینے میں انتہائی زیادہ مہنگائی کے ایام میں تنخواہیں روکنا ظلم ہے، اور جبکہ پی آئی اے کے پائلٹس نے بھی ایک اندیہ دیا ہے کہ اگر انہیں تنخواہیں نہ دی گئی تو وہ بھی گوسلوں پہ جا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے صلاح الدین، بہت شکریہ آپ کا. اور جی شروع میں ہم نے جو آپ کو بتایا تھا آج ایک ڈیڈ لائن، بلکہ کل تھی وہ ڈیڈ لائن کہ 10 تاریخ تک جی ریسیو ہو جانے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں جو الیکشن کرانے کے لیے فنڈز ہیں، آج رپورٹ عدالت میں دینی تھی. مگر سپریم کورٹ کی مہلت گزشتہ روز ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن حکومت نے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری نہیں کیے، جس پر الیکشن کمیشن حکام نے سربہ مہر رپورٹ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کرا دی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور جس میں استدعا ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے تو کم سے کم وقت میں کرائے جائیں. اور اسی دوران جو مشتاق غنی ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر، انہوں نے کہا حکومت دمادم مس کلندر کے لیے ہمیں مجبور کر رہی ہے، لیکن کچھ بھی کر لیں انتخابات بھی ہونے ہیں اور کوئی اسے روک نہیں سکے گا. جی جس وزیر اعلیٰ کو ہم نے ایک بڑا غیر جانبدار اور بڑا کریڈیبل سمجھتے تھے اور اس کو ہم نے سپورٹ کیا کیئر ٹیکر کے لیے، اس کے پین کے اندر سیاہی بھی گورنر ہاؤس سے ڈالی جاتی ہے. بالکل بے اختیار وزیر اعلیٰ ہے. گورنر ہاؤس جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہاں سے فیصلے آ رہے ہیں صوبے کی تقدیر کے. یہ الیکشن کو تاخیر کا شکار کر رہے ہیں، ایک کنٹیمپٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں، آرٹیکل 6 کی طرف بھی جا رہے ہیں، ہمیں مجبور کر رہے ہیں دمادم مس کلندر کے لیے. تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. خان صاحب جب کال دے دیں گے تو ہم سارے سڑکوں پہ ہوں گے. تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے جلد ہی ہم انشاءاللہ اس وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے نااہلی کا. جیسے بھی الیکشن ہوتے ہیں تحریک انصاف کو ان کی کوئی جرت نہیں ہے کہ اقتدار میں آنے سے یہ روک سکے. اچھا خرم دستگیر صاحب یہ کہتے ہیں جو کہ وفاقی وزیر ہیں کہ 2023 کے الیکشن گزشتہ الیکشن جیسے نہیں چاہتے. اچھا. اور انتخابات تمام صوبوں میں ایک ساتھ ہوں گے.
اور ملک میں بیک وقت انتخابات کی جو قرارداد ہے وہ بھی پارلیمان سے منظور ہو چکی ہے. 2023 کے جو انتخابات ہیں وہ 2018 کی طرح نہیں ہونے چاہیے. یک وقت 4 صوبوں میں الیکشن کرانے کی جو قرارداد ہے وہ کل پہلے سینٹ آف پاکستان نے پاس کی ہے اور اسی کل دوپہر ہی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں بھی وہ قرارداد پاس ہوئی ہے. اکتوبر میں جو الیکشن ہونا ہے وہ انشاءاللہ 4 صوبوں میں اور وفاق میں 4 صوبوں میں نگران حکومتوں کی موجودگی میں وہ انتخاب ہوگا. جناب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کو کتنی اور کب فنڈنگ ملے گی اس کا فیصلہ تو صرف اور صرف پارلیمنٹ کرے گی، جبکہ فائنانس کے حوالے سے قرارداد منظور ہو چکی ہے اور فیصلہ ایوان میں ہی ہوگا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر صدر نے دستخط نہ کیے تو 10 روز میں یہ نافذ العمل ہو جائے گا. کل فائنانس کے حوالے سے بھی آ چکا ہے اور پارلیمان یہ فیصلہ کرے گی اور اس پہ باقاعدہ فائنانس کا جو بل ہے اس کے مطابق معاملات آگے چلیں گے کہ الیکشن کمیشن کو کتنی فنڈنگ ملتی، کب ملتی ہے. قرارداد نے پابند کیا ہے وزیر اعظم کو اور کابینہ کو اور اس پہ کوئی فیصلہ نہ کیا جائے اور الیکشن کے حوالے سے کوئی فنڈ کی منظوری نہ دی جائے. پارلیمان نے جوائنٹ سیشن میں جو بل پاس کیا ہے اور سپریم کورٹ کو قانون سازی کے ذریعے پابند کیا ہے، اگر صدر پاکستان اس پہ دستخط نہیں کرتے 10 دن بعد یہ نافذ العمل ہوگا، اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور اس دن کے بعد لا آف دا لینڈ ہوگا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو الیکشن کا شور ڈال رہے ہیں تحریک انصاف والے، مجھے تو کئی کیمپین کرتے نظر نہیں آ رہے، وہ بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ملک کی تاریخ میں الیکشن ایک ہی دفعہ ہوتے ہیں. اچھا جی، آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا جو کہتا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں، دوسرا کل کچھ کلپس دیکھے ہم نے اور ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ وہ مریم نواز کا جو انٹرویو، مریم نواز صاحبہ کے انٹرویو کے کلپس تھے جو کہ منصور علی خان نے کیا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کچھ کلپس مزید آئے. ایک تو انٹرویو پہلے آیا تھا، اس کے اندر بھی بڑا ایڈیٹڈ تھے جی، وہ ان ایڈیٹڈ تھے اور وہ کچھ ایسے کلپس تھے جس کے اندر وہ کہہ رہی تھیں کہ جب انہیں BMW سے متعلق پوچھا گیا اور گاڑیاں رکھنے سے متعلق پوچھا گیا، زرداری صاحب کو گاڑیاں دینے سے متعلق اور رولز میں کچھ نرمی کرنے سے متعلق بات ان سے کی گئی تو انہوں نے اس سے لائل بھی کیا. کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ کیمرہ روک دو، ریکارڈنگ بند کر دو، مجھے اس بارے میں فیکٹس اینڈ فگرز نہیں پتا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ذرا دیکھ لیتے ہیں جی کون سے کلپس ہیں. پہلے مجھے بتاؤ سوال کیا ہے؟ ریکارڈ تو نہیں ہو رہا نا؟ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے پرانے انٹرویو کے نئے کلپ وائرل، سوال کروڑوں کے، جواب مجھے علم نہیں. نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی گوشہ خانہ سے کوئی چیز خریدنا غلط بات، گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں، بند کر دیں. کچھ کٹ نہ ہوا، کیمرے نے سب ریکارڈ کر لیا. مریم بی بی نے ہر بات پر کہا پتہ نہیں. رولز کو 2008 میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے ریلیکس کیا. آصف علی زرداری صاحب کو بھی 3 گاڑیاں دی. آنیسٹلی اس کا نہیں پتا، میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور. پارٹی قائد کی بیٹی، وزیر اعظم کی بھتیجی، خود پارٹی کی چیف آرگنائزر الیکشن کے میدان میں اترنے کو تیار اور خود کو ملے تحائف سے بھی بے خبر. بھی ابھی نہ کریں، میں پہلے سن لوں سوال. UAE کی رائل فیملی سے 2009-2010 کے اندر کہاں یہ ریکارڈ میں ہے؟ ڈکلیئرڈ ریٹرنز کے اندر. اس کے بارے میں کچھ نہیں، میرے پاس ویسے کبھی بھی نہیں. صفدر صاحب نے بھی ڈکلیئر کیا 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی ان دا ایئر 2011-12. آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر دیں، بند کر دیں ذرا. امتحان میں سارے سوال ہی آؤٹ آف سلیبس آ گئے. مریم نواز سے اثاثوں میں ظاہر کیے گئے تحائف کا بھی جواب نہ بن پڑا. 2010 کے اندر آپ نے گفٹ ریسیو کیے 31 ملین کے، اپروکسیمیٹلی 3، مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کے ٹیکسٹ میں ڈکلیئر ہوا ہے. فیملی نے یہ ساری JIT کے اندر. دوران انٹرویو پس پردہ وزیر اطلاعات صاحبہ بھی ہدایات دیتی رہی. مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا؟ سنو نہیں، ممانعت ہے کارپور. مریم صاحبہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی. آصف علی زرداری صاحب کو بھی نہیں ڈال. مخالفین سے حساب چکتا کرنے والوں، گھڑی چوری کے الزام لگانے والوں کو اپنے کھاتے بھول گئے. لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے رکھیں. کیا خیال؟ بند کر دیں ذرا اس کو کاٹیں. جناب مریم اورنگزیب جو یہ کہتی ہے ان کی حکومت ہوتے ہوئے کہ جی میری تو حکومت نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ، جی ہاں، اچھا وہ آپ نے تصحیح کر دی. مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں ہماری تو حکومت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے جب یہاں پہ منصور صاحب یہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ آپ نے تو خود ہی ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس یہ گاڑی ہے، تو
میرے اور آپ کی طرح کوئی ایک گاڑی ہو تو پتا ہوتا ہے نا. یاد نہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ کون سی ہے, کون سی والی 4 سال سے ایک ہی ہے کس کی تو بات ہے. ہو رہی ہے, کون سا ماڈل ہے, لیکن کون سی جہاں نمبر پر پلیٹ. لا تعداد ہو, جہاں پر پورا ایک کارواں ہو, تو اس میں سے کیسے یاد اس ہے؟ کی کیسے آپ یاد رکھیں؟ وائی ڈو یو بلیم مریم نواز؟ صحیح بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ کوئی اچھا, لیکن انٹرویو کے معاملے میں انٹرویو کے سوالات کو ہینڈل کرنا اور یہ چیزیں, یہ ظاہر ہے کہ امپریشن یہ جاتا ہے کہ شاید ان کے بس کی بات نہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی کچھ مختلف نہیں تھے جب ان سے انٹرویوز کیے جاتے تھے. تو ایک انٹرویو مجھے بھی یاد ہے جس کلپ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ طلعت حسین صاحب نے انٹرویو کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کا, اور سخت کچھ سوال کر رہے تھے, تو پھر سامنے احسن اقبال صاحب اوکے مجھے یاد آ گیا, تو دیکھ لیتے ہیں, ناظرین کو بھی دکھا دیتے ہیں. چلیں جی دیکھیں. طلعت صاحب کہہ رہے ہیں دس از انفیئر, دس از یور پارٹی چیف اینڈ ہی از ہینڈلنگ اٹ ویری ویل, ہی از گیٹنگ روسٹڈ. سو یہ جی شاید اس وجہ سے وہ انٹرویو بھی کم دیتے ہیں. اچھا خیر, روسٹ سے یاد آیا کہ کھانے پینے کا کچھ تذکرہ کر لیں. روسٹ کا ہی تذکرہ کر لیں یہاں پہ. نہیں آج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آج ہماری ریسیپی ہے, پہلے ہم دیکھیں گے پھر اس کے اوپر کچھ تجزیہ دیں گے. وہ ہے اسٹف بیل پیپر. آج کی ہماری ریسیپی ہے اسٹف بیل پیپر. آئل 1 ٹیبل اسپون, پیاز ½ کپ, پیاز کو لائٹ براؤن کر لیں گے. چکن کا قیمہ ½ کلو. اب یہ قیمے کو بھون لیں گے. جنجر گارلک پیسٹ ½ ٹیبل اسپون, لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون, نمک حسب ذائقہ, ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون, دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون. اب اچھے سے مکس کریں گے. ٹماٹر 1 کپ مکس کریں گے. اب قیمے کو 5 منٹ تک پکنے دیں گے. گرم مسالہ 1 ٹی اسپون, ہری مرچ چاپڈ 1 ٹی اسپون. اب مکس کریں گے اور قیمے کو بول میں نکال لیں گے. اب بیل پیپر میں چکن کی اسٹفنگ کو بھریں گے. موزریلا چیز ڈالیں گے. سلائس چیز کا پیس, اوریگانو ڈالیں گے. اب بیل پیپر کو ہلکا سا آئلنگ کریں گے. اب 180 ڈگری پہ بیک کر لیں گے. لیجئے ہو گئے ہمارے اسٹف بیل پیپر تیار. I like it. انتہائی مزیدار. یہ چاہیے آج مجھے. بالکل. ایک تو اس میں جو اسٹف تھا وہ مزے کا, اس میں جو انہوں نے جو چیز لگا کے اسے میلٹ کیا نا, مزہ آ گیا. بریک لیتے ہیں. پیسے نہ دیں بیل پیپر. واہ, خبر سویرا نہیں بلکہ شام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. 20 دن ہو گئے یار, اندازہ کریں طبیعت کا احساس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پلیز گیو می سم ڈسکاؤنٹ. باخبر بھی ایسے کریں, گیو می سم لیوریج. اچھا میں نے سوچا اس کو بناؤں بات کو نا باخبر رکھنے کے لیے. ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, لیکن میں نے کہا کہ جانے دو یار, مطلب تھوڑا سا اندازہ ہو لوگوں کو. یہ بھی ہمارا ہے. صحیح بات ہے. پورا پاکستان ہمارا ہے. بالکل. جیسے PSL میں کھیلنے والی ہر ٹیم ہماری ہوتی ہے. ہاں, خاص طور پر جب ہماری جب نہیں جیتتی تو پھر ساری ٹیمیں ہماری. پاکستانی ٹیم کی مثال لے لینا. اینڈ میں ہم گانا کیا گاتے ہیں, تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ آگے کچھ اور بھی کہنے والے. میں ہی عرض کر رہا تھا کہ شام رمضان, اب یہ جو وقت آ جاتا ہے نا, تو اس ٹائم پر تھوڑی سی نقاہت بڑھ جاتی ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ پیپل آر یوز ٹو اٹ. اور اب یہ جو عشرہ ہے ماشاءاللہ یہ اتنا زبردست ہے کہ اب اعتکاف میں لوگ بیٹھ جائیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو طاق راتوں کی ایک الگ ہی ان سے عقیدت اور محبت اور عبادات کا بڑی راتیں آتی ہیں جی, نفلی عبادات ہوں گی. تو کیا حسن ہے. لیکن کبھی سوچ سکتے تھے صدف اتنا جلدی یہ مہینہ گزرتا ہے. اب بھی تو شروع ہوا تھا. ابھی آپ دیکھیں 20 روزے گزر گئے. 20 روزے. اور یہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ جتنی تیزی سے گزرا ہے وہ تو بالکل بھی ہمیں اندازہ اس کا نہیں. ہاں, یہ 10 دن جو ہے, لیکن اب روزے جو ہے نا وہ پتہ لگ رہا ہے. خیر جی, تو یہ ہے اشفاق اسحاق ستی اور میں ہوں صدف عبدالجبار. اور آج جی ہمیں بھرپور موقع ملا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا, آپ کے ساتھ سٹوریز اور خبریں شیئر کرنے کا, کیونکہ آج کوئی ایسا لائف کٹ نہیں. ہاں الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے خدا کے فضل و کرم سے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہمیں پریشانی کا باعث بنے. مطلب کل بھی ہم کامیاب ہو گئے تھے اپنا تعارف, کچھ نہ کچھ جو ہے ہم نے صرف اپنا تعارف کرایا تھا اور کچھ نہیں ہوا. اچھا جی, تو چلے اب ٹاپ سٹوریز بھی شامل کرتے ہیں. اس گھنٹے کی ٹاپ سٹوریز بھی ہیں. کیا یاد کریں گی ٹاپ سٹوریز بھی؟ بلوچستان میں اب دشمنوں کا بار, کچھ لاکھ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کے 4 جوان شہید. کوئٹہ میں ایک دن میں 2 بم دھماکوں میں پولیس کے 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید, 20 زخمی. کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف فیصلے کن آپریشن کا 30واں دن. 50% کے آئی جیز فرنٹ لائن پر. کئی علاقوں میں ڈاکوؤں کی پناہ گاہیں نظر آتش. آئی جی سندھ کا اہلکاروں کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان.
اور لاکھوں فرزندان اسلام آج اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے. ملک بھر کی مساجد میں تیاریاں اور انتظامات مکمل کر لیے گئے. جناب, تو آپ نے ٹاپ سٹوریز ملاحظہ کی اور اس گھنٹے میں ہم یوزولی آپ کے ساتھ بہت ساری سٹوریز جہاں لے کر آتے ہیں, آپ کو کرائم کے حوالے سے بھی صورتحال بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کرائم جو ہے رمضانوں میں بھی جی دیکھیں خوف خدا نہیں ہے ان ڈاکوؤں, چوروں, لٹیروں کو, اور عوام پہلے ہی جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی جیبیں کاٹ رہے ہیں, کسی سے موبائل فون چھین کے لے جا رہے ہیں, کسی کو سڑک پہ لوٹ مار کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر ہم اس گھنٹے میں بات کرتے ہیں. اچھا جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں شروع میں ذرا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یعنی کہ IBO کیا گیا ہے, ایسا بتانا ہے ISPR کا. بنو کے علاقے نورار میں یہ کیا گیا آپریشن, اور سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ہمارے ساتھ لئیک الرحمان موجود ہیں, مزید وہ بتائیں گے. جی لئیک, بتائیے کیا ڈیٹیلز مزید سامنے آ رہی ہیں؟ گزشتہ رات سیکورٹی فورسز کو دہشت گردوں کی بنو کا علاقہ ہے نورار, جہاں پر موجودگی کی اطلاعات ملی تھی. ان اطلاعات کی روشنی میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے. شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ان کے ٹھکانے سے مختلف نوعیت کے ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں. مارے گئے جو دہشت گرد ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث بھی تھے. مقامی لوگوں نے اس آپریشن کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے. جی سر, ٹھیک ہے لائک, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, اب ذرا آپ تذکرہ کر لیتے ہیں کہ کچے کے علاقے میں جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر ایک عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈاکوؤں کی آماج گاہیں موجود ہیں, سیف ہیونز موجود ہیں. وہاں پر پولیس انفلٹریٹ نہیں کر پاتی, اندر جا نہیں پاتی, بیکاز اندر ایون یہ کہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک وہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو مسائل بہت زیادہ ہیں. لیکن اب اس بار ہو یہ رہا ہے کہ فیصلہ کن آپریشن کیا جا رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ اس بار واقعتاً فیصلہ کن ہو. اور سندھ اور پنجاب کے جو IG یہ مسائل ہیں جی, وہ بھائی وہاں پر فرنٹ لائن پہ ہیں, فرنٹ لائن پر ہیں, اور وہ پرعزم ہیں, کہتے ہیں جلد ہم ان علاقوں کو کلیئر کروا لیں گے. IG سندھ غلام نبی میمن بھی ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں. صادق آباد کے کچے کے علاقے میں گرینڈ آپریشن کا یہ 3را روز ہے, اور پولیس کے تازہ دم دستوں کی پیش قدمی جاری ہے, اور اس دوران ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے, جبکہ سینکڑوں ایکڑ رقبے پر ڈاکوؤں سے اس کو آزاد کرانے کا تہیہ کر لیا گیا ہے. آپریشن میں اب تک 1 ڈاکو ہلاک, 6 کو گرفتار کیا گیا ہے. IG سندھ نے آپریشن میں شریک اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا اور 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا بھی اعلان کر دیا. تو یہ پچھلے دنوں بھی اشفاق ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کی تھی, اور یاد ہے ایک ڈانسر گروپ تھا جن کو اغوا کر لیا گیا تھا. اسی طریقے کی دیگر وارداتیں نہیں, اور وہاں پہ بھائی پوری ایک الگ ہی دنیا آباد ہے. یہ جو کچے کا علاقہ ہوتا ہے عموماً اسے کہا تو جاتا ہے, لیکن اندر کیونکہ وہ درخت ہیں, گھنے جنگلات ہیں, ایسی جگہوں پہ جا کر چھپتے ہیں جی کہ وہاں پر ان کو, جیسے اشفاق نے بتایا کہ وہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی موجود ہوتی ہیں. تو یہ تمام تر صورت. چلیں اس پر بات ذرا کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں IG صاحب سے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP امجد صاحب, جو کہ ظاہر ہے کہ کچے کے علاقے میں متعدد آپریشنز کا حصہ رہے ہیں, تو SSP آپریشنز ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جی امجد شیخ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا, یہ آپریشنز آسان نہیں ہوتے, اور بالخصوص کچے کے علاقے میں, کیونکہ انفیملیئر ٹیریٹری ہوتی ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہے, تو کتنا دشوار گزار ہے یہ علاقہ کچے کا؟ جی میں آپ کو یہ بریف کر دوں. ایک تو ٹیرین کے حساب سے یہ بہت ان ایکسیسیبل ہے. دوسری اس میں جو اندر فورسز کے جانے کے راستے ہیں وہ بالکل مخدوش ہیں. وہاں پر نہ کوئی سڑکیں ہیں, نہ کوئی کچے راستے ہیں, اور اس ہیولی فارسٹڈ ایریا. جب بھی پولیس جاتی ہے تو ان کے لیے بہت اسٹریٹجیکلی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. وہ ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں پولیس کو, پولیس کی شہادتیں بھی ہوتی ہیں, اور پولیس کے لیے چونکہ وہ چیزیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی, تو اس میں ان کو APCs کو لے جانا, لاجسٹکس کو موو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو سر اب تو جدید ٹیکنالوجی ہے, تو کیا کچھ ایسی مدد لی جا سکتی ہے ٹیکنالوجی سے؟ اور پہلے بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے آپریشن ہوئے, پھر دوبارہ سے یہ جو ہے معاملہ سر اٹھا لیتا ہے, تو کیوں اس کو ایک خاطر خواہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا؟ جی بالکل, جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز کرنا بھی چاہیے, اور میں نے فرسٹ ٹائم کشمیر میں آپریشنز میں ڈرون ٹیکنالوجی اور دوسری اس کا یوز کیا تھا.
जो ऑपरेशन के दौरान सर्विलेंस हो रही थी लाइव, और उसमें खातिर खा हमें उसमें रिजल्ट भी मिले थे। तो 23 डकैत मुख्तलिफ ऑपरेशन में हलाक हुए और उसमें पुलिस की एक भी शहादतें या कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है ये जदीद टेक्नोलॉजी अगर पुलिस यूज करे और इस तरीके से करे तो मेरे ख्याल में उसमें बेनिफिट ही होगा, एडवांटेज ही मिलेगा। तो इसमें मुझे ये बताएं कि इस दफा ये जो ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं तो इसमें क्या डिफरेंट है, क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि पंजाब और सिंध के आईजी साहिबान वहां पर फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन क्या ड्रोन से फायदा लिया जा रहा है या फिर कोई गनशिप हेलीकॉप्टर्स, या फिर अब तो मतलब ये कि वो बाकायदा तौर पर हथियारों से लेस भी ड्रोन वगैरह होते हैं, तो किसी से मदद ली जा रही है ऐसी? जी, पहली दफा ये मैं आपको बता दूं कि ये ट्राई जंक्शन जो जिस तरीके से फोर्स अक्यूमुलेट हो रही है वो पहली दफा हुई है कि पंजाब और सिंध साइमल्टेनियसली ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन और असिस्टेंस के साथ कर रहे हैं। आज ही सिंध भी वहाँ मौजूद है, आज ही पंजाब भी मौजूद है। जाहिर है सबसे हाईएस्ट कमांड वहाँ पर खुद लीड कर रही है इन ऑपरेशन को। और ये पहले होता था कि जहाँ पर ऑपरेशन होता था, कश्मीर में हुआ तो वो शिकारपुर भाग जाते थे, शिकारपुर में हुआ तो वो घोटकी, और इसी तरीके से फिर पंजाब निकल जाते थे, तो वो हमारी मीनिंगलेस हो जाती थी। अच्छा, पहली दफा ये हो रहा है कि हर तरफ से उनको घेरा जाके और उनके वेयर अबाउट्स पर या हाइड आउट्स पर ऑपरेशन होगा। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होगा और ये पहली दफा हो रहा है कि इतनी जदीद हथियारों के साथ, इतनी नफरी के साथ और इतने कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। अच्छा, तो ये आज तीसरे रोज में दाखिल हुआ ऑपरेशन। अब आपको क्या उम्मीद है और क्या अंदाजा है कि कितने लोग अंदर हो सकते हैं और क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ये बताइएगा। देखिए जी, डकैतों की तादाद 100-125 से ज्यादा कहीं भी नहीं है। अच्छा, मसला सिर्फ ये है कि एक्सेसिबिलिटी का, और उनको इसी तरीके से चोक करके उनके जो लॉजिस्टिक्स है उनको कट ऑफ करके कोऑर्डिनेशन के साथ एफर्ट्स करने की जरूरत थी, जो इस दफा हो रही है। मेरे ख्याल में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा पुलिस के लिए एडवांटेज क्रिएट होगा, क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक्स बंद है, उनकी सप्लाईज बंद है, और अल्टीमेटली वो वीक होंगे, या तो वो सरेंडर होंगे या तो फिर मारे जाएंगे। अच्छा अमजद साहब, एक चीज मुझे ये बताइएगा, जाहिर है कि ये चीज आपके लिए भी कंसर्निंग होगी कि एक एरिया ऐसा इनएक्सेसिबल है और वहां पर इन लोगों के पास जो हथियार हैं बड़े हैवी किस्म के, इवन ये कि जो एपीसीज को भी निशाना बना सकते हैं। तो क्या इनकी सप्लाई लाइन को चोक करने का सोचा गया, क्योंकि सप्लाई लाइन या इनके फरार के रास्ते खुले रहेंगे तो फिर आप लोग भले इनको फॉलो करते रहें या अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसके अंदर फॉलो करते रहें, दिल कम बैक, तो कुछ ऐसा सोचा गया? जी बिल्कुल, मैंने यही गुजारिश की कि इस दफा यही कोऑर्डिनेशन के साथ हुई, क्योंकि जब ऑपरेशन अगर समझे एक डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है तो उनकी सप्लाई लाइन दूसरी डिस्ट्रिक्ट से वो ओपन होते थे, तो जब तक वो अपने लड़ते रहते थे एम्यूनिशन, आर्म्स, और इनके कल्चर ये है कि अगर एक जगह पर ये लड़ रहे होते हैं तो दूसरे डकैत उनकी मदद को आ जाते हैं। इस दफा के हर जगह से वो इंगेज हो रहे हैं, तो एक दूसरे की मदद के जाने के बजाय वो अपनी जान बचाने में लगेंगे और दूसरी सप्लाई लाइन कट होगी। कहीं से भी इनको एम्यूनिशन या आर्म्स जो है वो नहीं मिल सकेंगे। ग्रेजुअली ये ड्राई होंगे और ग्रेजुअली इनकी लॉजिस्टिक्स बंद होंगी, तो इस वजह से वो कमजोर होके फिर सरेंडर कर देंगे। ठीक है, एसएसपी अमजद शेख साहब गुफ्तगू कर रहे थे और डिटेल हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और जी सिंध और पंजाब के जो पुलिस चीफ्स हैं वो फ्रंट लाइन पर हैं, तो आईजी पंजाब से भी बात लेते हैं। उस्मान अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान अनवर साहब, सर बताइएगा अब तक क्या सूरत हाल काबू में आ सकी है और कितना आपको उम्मीद है कि ऑपरेशन क्लियर करवा लेंगे इन इलाकों को? मज़ामत देखी जा रही है? जी, जहां तक ताल्लुक है मुज़ाहमत का, मैंने आपको अर्ज किया या जाते के साथ आप उस इलाके में जाएंगे तो फायरिंग शुरू हो जाएगी। और अब मेरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला हमारी इनिशियल कामयाबियों के बाद लगातार हम वहां पे मूविंग कर रहे हैं। तमाम चौकियां हमने बना ली हैं। हमें इसमें हुकूमत पंजाब का सपोर्ट हासिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ये फैसला है, लिहाजा ये होकर रहेगा। इसमें हमारी अस्करी क़यादत ने हमें हर किस्म की लॉजिस्टिक्स दी है और मैं शुक्रगुजार हूं सिंध पुलिस का कि उन्होंने ना सिर्फ वो बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, चौकियां स्टैब्लिश कर रहे हैं, बल्कि आईजी सिंध ने अपने रिसोर्सेज हमें देने का वादा किया है। तो जो वहां से रेजिस्टेंस होगी, जब हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे तो पहली टीमें जो हम वहां लेके जाएंगे वो मीडिया की होंगी। इंशाल्लाह ताला उनको एपीसीज में लेके जाएंगे, महफूज रखेंगे और दिखाएंगे जो हमने पुलिस ने वहां पे कामयाबी हासिल की है और कितनी मुजाहमत आगे से आ रही थी। अच्छा, तो अब जरा ये बताइएगा कि ये जो कच्चे का इलाका है ये कोई आसान इलाका नहीं है। इससे पहले भी ऑपरेशन हुए लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस दफा कामयाबी के इम्कानात क्या हैं?
جی یہاں پہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے جو وہاں بیٹھا ہے. سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ٹرین ہے. بارش کے پانی کے بعد جب سیلابوں کا پانی آتا ہے تو یہ لیول پانی کا بہت اوپر چلا جاتا ہے. اس سے پہلے اس آپریشن کو کرنا ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی ایسے مقاصد ہے کہ وہاں گندم گرو ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چیف سیکرٹری پنجاب کو چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی صاحب نے حکم دے دیا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں جا کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کریں. اور انشاءاللہ موسٹ پروبلی اس جمعرات کو ہم سب وہاں جا رہے ہیں. وہاں جو انکمپلیٹ سڑکیں ہیں اور جو باقی پروجیکٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے شروع کیے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف اس آپریشن کے بعد اس علاقے کو ہم صاف کر کے دیں گے بلکہ اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کا ایک نیا دور لے کر آئیں گے. اس کے بغیر یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا کوئی بھی آپریشن, کیونکہ وہاں سروس ڈیلیوری کروانا بہت زیادہ ضروری ہے. عثمان انور صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے آپریشن ہوئے ہیں متعدد اور پھر یہ ڈاکو سر اٹھا لیتے ہیں. اس بار مشترکہ ہو رہا ہے سندھ اور پنجاب کا, تو یہ جو حکمت عملی یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اور کیا یہ کارآمد ثابت ہو رہی ہے؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ ڈاکو بار بار کیوں سر اٹھا لیتے ہیں. دیکھیے اتنے بڑے علاقوں میں اسکول کتنے ہیں بتائیے؟ شاید ایک بھی نہیں. واحد اسکول شاید پولیس چلاتی ہے وہاں پر. اتنے بڑے علاقے میں ڈسپینسری اور ہاسپٹل کتنے ہیں؟ کیونکہ اس میں ٹرین ہمارا دشمن ہے. اب اس ٹرین کے لیے پہلے جو بند موجود ہے ان پہ سڑکوں کا جال, اس کے علاوہ بریجز اکراس کے ساتھ کنیکٹ کرنا. اسی وجہ سے چیف منسٹر پنجاب نے وہاں ساری ایڈمنسٹریشن کو اکٹھا کیا ہے, ساتھ والے صوبوں کو بلایا ہے تاکہ وہاں پہ ایک مربوط پالیسی بنائی جا سکے. لیکن جیسے میں نے بڑے کلیئرلی کہہ دیا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو یہ فورس اور باقی فورسز کی مدد سے عسکری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے انڈر اس کو کلیئر بھی کرے گی اور انشاءاللہ سروس ڈیلیوری بھی کر کے دکھائیں گے. چلیں جی, وش یو دی بیسٹ. اللہ کہ کامیاب رہیں آپ لوگ اور مستقل بنیادوں پر یہ کامیابی ملے, کیونکہ پولیٹیکل ول اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی حمایت حاصل ہے, تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. بالکل. اور جی اس سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں, تو یہ بتایا جاتا ہے جی ول تو ہے لیکن مشکلات ہیں. ظاہر ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے. یہ تمام تر صورتحال ہے. جی اب آگے بڑھتے ہیں, بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں. بلوچستان میں ایک بار پھر دشمنوں کی جانب سے وار کیا گیا ہے اور دہشت گردوں نے پولیس کو ہی نشانے پر رکھ لیا ہے. کوئٹہ میں گزشتہ روز 2 بم دھماکے ہوئے اور آج صبح کچھ لاکھ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 پولیس کے جوان شہید ہو گئے اور 1 دہشت گرد مارا گیا. آپریشن میں پولیس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی فورس کے جوان بھی شریک تھے. اور گزشتہ روز کندہاری مارکیٹ کے قریب دھماکے میں 1 بچی 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید, متعدد زخمی ہوئے تھے. تو اس کی ڈیٹیل کے سامنے آ رہی ہے. دھماکے کے وقت افسوسناک جو بات ہے, پہلو ہے, وہ اس کا یہ ہے کہ عید کی خریداری کے لیے آنے والی خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد موجود تھی لوگوں کی. دوسرا دھماکہ سریاب روڈ پر ہوا, پولیس کی گاڑی کے قریب ہوا جس میں 2 افراد زخمی ہوئے. اس سے پہلے والا دھماکہ موٹر سائیکل میں بم جو وہ اسی حوالے سے اب ذرا گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیر بلوچستان بابر خان یوسفزئی صاحب. بہت شکریہ جی, آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں پر تشریف لائے. یہ معاملات ایک بار پھر سے پنپ رہے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا رہی ہے اور آپ کے لیے بھی یہ چیز بڑی کنسرننگ ہوگی. وجوہات کیا دکھائی دیتی ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے جیسے بلوچستان میں ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے, بلوچستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے, بدقسمتی سے ہمارا جو بزدل دشمن ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ کچھ دنوں میں بلوچستان حکومت نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی قیادت میں ریکوڈک کا ایک ایگریمنٹ کیا ہے. ریکوڈک کا جو ایگریمنٹ ہے وہ مائننگ ہسٹری کا, دنیا کی مائننگ ہسٹری کا سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے. جیسے ہمارے پاس اب سی پیک فنکشنل ہو گیا ہے, گوادر پورٹ پر پوری دنیا سے ٹریڈ ہو رہی ہے, تجارت شروع ہے, اسی طرح یہ جو ہمارا ریکوڈک کا ایگریمنٹ ہے اس کے بعد دنیا سے بہت بڑی انویسٹمنٹ, بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ بلوچستان آ رہی ہے. تو بزدل دشمن جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتا, جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے, وہ اس طرح کی سازشیں کر کر امن و امان کی صورتحال خراب کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کلبھوشن یادو جیسے ایجنٹ, سرونگ آفیسر, اسے جب پکڑا گیا تو اس نے یہی انکشاف کیا کہ اسے صرف اس لیے پلانٹ کیا گیا تھا کہ وہ بلوچستان کے حالات خراب کرے. تو اور ہمارے ساتھ ویری انفارچونیٹ 3 ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں. ایران بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے, افغانستان بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے, اور اسی طرح جو ہے تھوڑا بہت اور ایران اور افغانستان کا کمبائن بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے. ہم نے وہاں پر فینسنگ پر کام کیا ہے. لیکن یہ دہشت گرد افغانستان سے, ایران سے آتے ہیں, یہاں پر کاروائیاں کرتے ہیں اور واپس یہاں سے بھاگ جاتے ہیں.
یہ دہشت گرد صرف معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. جیسا کہ کل ہمارا کندھاری بازار میں بلاسٹ ہوا, اس میں آپ دیکھیں 2 بہن بھائی ایسے اس میں شہید ہوئے ہیں کہ جو انڈر 18 تھے اور وہ شاپنگ کرنے کے لیے کوئٹہ کا ایک نوائی علاقہ ہے کچلاگ سے کوئٹہ آئے ہوئے تھے. بہن کی عمر ان کی 8 سال تھی, بھائی کی عمر ان کی 18-19 سال تھی, وہ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ جو بزدل لوگ ہیں یہ معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. بزدل ہیں, لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ اتنا اسکوپ ہے اس علاقے میں, بلوچستان کے علاقے میں ریکوڈک کا منصوبہ اپنی جگہ, سی پیک آپ کہہ رہے ہیں فنکشنل ہے, تو ایسے میں پولیس کو مزید فعال رہنے کی, ایکٹیو رہنے کی ضرورت. تو یہاں پر بالکل سیکیورٹی فورسز نشانہ ہیں. میں تھوڑا بہت بلوچستان کا آپ کو ڈائنامکس بتاؤں. ایریا وائز ہم جیوگرافکلی 50% آف پاکستان ہے, سب سے بڑا ہم صوبہ ہیں. ہمارے پاس جو ہماری ریسورسز ہیں, صوبائی حکومت کے جو وسائل ہیں, اس میں رہتے ہوئے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بالکل شیلٹر کیا جائے, امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے. لیکن بلینز آف ڈالرز کی فنڈنگ ہو رہی ہے بیرونی ممالک سے. کچھ ہمارے اپنے لوگ ہیں, وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, بہکے ہوئے لوگ ہیں, لیکن ہم انہیں کہیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, آپ آئیں, بیٹھیں, بات چیت کریں, اور اگر آپ کے کوئی گریونسز ہیں, آپ کے کوئی تحفظات ہیں, اس پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. بیرونی جو طاقتیں ہیں, جو ہمارے دشمن ممالک ہیں, ان کے اعلیکار مت بنے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان میں جو پچھلے ٹینیور میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے انڈین کونسلیٹ افغانستان میں کھلے, ان کا پورا امپیکٹ بلوچستان پہ پڑا, اور اس امپیکٹ کی وجہ سے بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی, بلوچستان میں حالات خراب ہوئے, ٹارگٹ کلنگ, آئی ڈی بلاسٹ, سوسائڈ بلاسٹ, یہ سب کچھ جو ہوا یہ اس وجہ سے ہوا. اور میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ وار آف ٹیررسٹ جو دہشت گردی کے خلاف ایک دنیا کی جنگ تھی, شاید اس میں کے پی کلیم کرتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس کے صوبے میں ہوئیں, لیکن ہم بلوچستان والے ہم کلیم کرتے ہیں, اور یہ فیکٹ ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں ہمارے صوبے میں ہوئیں. ہمارے بچے بھی اس میں شہید ہوئے, ہماری خواتین بھی اس میں شہید ہوئی, ہماری ہزارہ کمیونٹی سے بہت بڑی تعداد. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس اپنی کیپیسٹی میں سب کچھ کر رہے ہیں, چھوٹا صوبہ, اسمبلی کے لحاظ سے بھی صرف 65 رکنی اسمبلی ہے, لیکن رقبے کے لحاظ سے بہت بڑے. اب کریں گے کیا, روکیں گے کیسے سارے؟ اور یہ جو حالیہ جو واقعات ہوئے, کسی نے ذمہ داری قبول کی, کوئی گروپ سامنے آیا, یا آپ نے کسی کو پن پوائنٹ کیا کہ جی یہ جی دیکھیں, یہ کچھ نام نہاد کالعدم تنظیمیں ہیں جو وہاں پر اس طرح کے واقعات کر کے ذمہ داریاں قبول کرتی ہیں. کل بھی BLA نامی, بلوچستان لبریشن آرمی, بلوچ لبریشن آرمی نامی ایک تنظیم ہے, اس نے اس کو کلیم کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, لیکن وہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ان کی جنگ کس کے خلاف ہے یہ بلوچستان کے کسی بھی ذی شعور انسان کو نہیں پتا. یہ ان کی کوئی ذاتی مفاد کی جنگ ہے, پیسوں کی جنگ ہے, یا ان کے اپنے ذاتی جو جس میں انٹرسٹ ہیں اس کی جنگ ہے. بلوچستان کے لوگوں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. بلوچستان میں واقعی میں رقبہ بہت زیادہ ہے, آبادی کم ہے, لیکن حکومت بلوچستان, ریاست پاکستان نے بلوچستان میں بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے. آپ جائیں گوادر جائیں, دیکھیں وہاں پر اچھے ہاسپٹلز ملیں گے, آپ کو اسکولز ملیں گے. ہماری گورنمنٹ نے بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے. تو یہ لوگوں کو برین واش کرتے ہیں, لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے, پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن کے اعلیکار بنے ہوئے ہیں. تو ابھی مزید سیکیورٹی پلان کیا ہے, کس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے؟ ہم نے مزید سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وفاقی حکومت جو ہے اس سے بھی مدد مانگی ہے. الحمدللہ پاک آرمی وہاں پر بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے. FC بلوچستان کا میں اسپیشل شکر گزار ہوں, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. FC بلوچستان بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ابھی یہ رمضان کا جو لاسٹ جو 10-20 ڈیز ہوتے ہیں, یہ اس میں تھوڑا سافٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں, لوگ شاپنگز کے لیے نکلتے ہیں, رش ہوتا ہے, تو بزدل دشمن کے لیے نشانہ بنانا آسان ہوتا ہے. سیکیورٹی فورسز کو کل سے پورے بلوچستان میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. CM صاحب نے یہ جو کل 2 دھماکے ہوئے ہیں ان کا سختی سے نوٹس لیا ہے. انشاءاللہ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ عید کے لیے ہم سیکیورٹی کو مزید فل پروف بنائیں گے, اور انشاءاللہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں گے. تھینک یو سو مچ. بابر خان یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہے, ترجمان بلوچستان حکومت, اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا, اور لیٹس ہوپ کہ جی چیزیں بہتری کی طرف آئیں اور امن و امان کی طرف آئیں. ایک بریک لیتے ہیں جی جناب. تو خوبصورت اور دلکش نظر آنا کس کو پسند نہیں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, لیکن پاکستان کی جو 98% آدمی ہے ان کا جی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اسکن جو ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے. کیوں خراب ہوتی ہے؟ کچھ لوگ تو دھوتے ہی نہیں, کچھ لوگ جناب کریم یوز نہیں کرتے, موئسچرائزر یوز نہیں کرتے, آئی کریم کا کانسیپٹ نہیں ہے, فیس ماسک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, فیشل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آفس آ رہے ہیں, بائک پر آتی ہے میجورٹی, تو وہ دھول, گرد و غبار, مٹی, دھوپ, کسی کی, اور سن اسکرین تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. سن اسکرین کا واقعی نہیں پتہ, سن اسکرین کا نہ میں نے کبھی فیشل کرایا, نہ میں نے کبھی آئی کیئر کا. کیا کہہ رہی تھی؟ آئی کریم مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتی ہے, لیکن منہ دھوتے ہیں بھائی تواتر سے, ایسا نہیں ہوتا. بائک پہ بھی جو آتے ہیں وہ ہیلمٹ پہن کے, سوچنے کی سوال 3 سے 4 دفعہ. اچھا آپ دھوتے ہوں گے, بہت سارے لوگ ہیں. میری خوبصورتی آیا ہے سب کے سامنے, دیکھیں یہ میک اپ سے
یہ بتاؤ سنگھار یہ خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن چہرہ ہے کہ آئینہ، اسکن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو خیر کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ مسائل رہ جائیں تو ہمارے ساتھ کاشف احمد ملک صاحب موجود ہیں جو کہ بالوں کے مسائل سے لے کے اسکن کے مسائل تک بھی بات کرتے ہیں. اور باتوں سے اتفاق کیا؟ بالکل بالکل اتفاق کیا. میں نے کاشف پہلے مذمت کریں، انہوں نے منہ دھونے کا کیسے تانا دیا؟ نہیں ہوتا کہ منہ نہیں دھوئیں، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی دھو لیتے ہیں. دیکھیے شیر کا بھی منہ دھوتا ہے. یہ نکلوانا چاہ رہی تھی. تو یعنی بات آپ کی صحیح ہے کہ میلز میں ایکنی زیادہ ہوتی ہے، میل کی سکن آئلی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میلز کو تو میں کہتا ہوں زیادہ ضروری ہے سن بلاک لگانا. سن بلاک بڑا امپورٹنٹ ہے، اپنی عادت بنا لیجیے. ایکنی سے سن بلاک کا کیا تعلق؟ بتاتا ہوں. ایک تو سن بلاک ایک تو کیا پروٹیکشن بلاک ہے. آپ نے صبح اٹھے، آپ نے فیس واش کیا، آپ نے سن بلاک لگا لیا، آپ گھر کے اندر ہیں، باہر جا رہے ہیں، جو بھی ہے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. یہ انوائرمنٹ میں آپ کا یہ اتنا خوبصورت اسٹوڈیوز، اس کی لائٹ جو ہے یہ بھی آپ کی اسکن کو خراب کر سکتی ہے. یہ لائٹ بھی؟ جی بالکل. تو آپ نے سن بلاک لگائیں گے تو یہ بھی آپ کو آپ کی اسکن کو پروٹیکشن دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سن بلاک کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کمپلیکشن کو بھی صحیح رکھتا ہے، پگمنٹیشن سے بھی روکتا ہے. پھر بہت سارے شکر ہے ہم لوگ براؤن پیپل ہیں تو ہماری اسکن میں کینسرز نہیں ہوتے. لیکن میری ایک بات سنیں، دیکھیں ہم لائٹس میں بیٹھنا تو ظاہر ہے کہ ہماری ضروری ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شام رمضان کو ہم رات رمضان کر دیں یا باخبر سویرا کو باخبر اندھیرا کر دیں. تو اس میں کریں کیا؟ سن بلاک لگائیے. اس میں ایس پی ایف وغیرہ کیا چاہیے؟ ایس پی ایف ایٹ لیسٹ 15 سے اوپر ہو. اچھا، اور سب کی اسکن ٹائپ الگ ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو جو سن بلاک دوں گا وہ ڈفرینٹ ہوگا، جو کہ پرابلی آئل فری ہوگا. آپ کا ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. آئل فری ہوگا. آئل فری ہوتا ہے کہ واٹر بیسڈ. میری اسکن ٹائپ کیا ہے ویسے؟ کمبینیشن ہے نوز، فور ہیڈ اور آپ کی آئلی ہے. باقی آپ کا اسکن باقی رہ کیا جاتا ہے؟ باقی آپ کی چیکس رہ جاتے ہیں. اچھا، اب ان کے فیس پہ تو بیئرڈ ہے، اب یہ کیسے اپلائی کریں یہ بھی بتائیں. جنرل اوور آل لگا لیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بیئرڈ بھی ایک طرح سے پروٹیکٹ کر رہا ہے آپ کی اسکن کو. داڑھی کے بال بھی جل سکتے ہیں. تو بیسک سن بلاک بہت ضروری ہے. اور رمضان میں خاص طور پہ بتاؤں گا کہ اکثر لوگ سن بلاک اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں لوگوں کا تھوڑا سا کمپلیکشن ڈل ہو جاتا ہے. تو سن بلاک ضرور لگائیں صبح، دوپہر اور شام. اسپیشلی وہ لوگ جو لوگ کچن میں اس کے لیے آئی ایم ایف سے مدد مانگیں. تو کتنے ٹائم منہ دھو دیں یہ بھی بتا دیں، اور پھر اسکن روٹین کیا آسان والی جو سب سے آسان میں آپ کو بتاؤں. آپ نے جہاں دانت برش کرنے کی جگہ رکھی ہے اس کے پاس آپ نے سن بلاک رکھا، فیس واش رکھا اور نائٹ کریم رکھی. آسان ہے. صبح آپ نے جیسے سحری پہ دانت برش کی، آپ نے سن بلاک لگا لیا. ٹھیک ہے. پھر اپنے کام پہ چلے گئے، دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد آپ نے دوبارہ سن بلاک لگا لیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. شام میں اگر آپ کچن میں جا رہے ہیں یا شیف ہیں یا کوئی ایسا کام ہے تو پھر لگائیے، ورنہ ضرورت نہیں ہے. تو اتنی نزاکت کے کوئی منفی اثرات تو نہیں پڑیں گے؟ بالکل نزاکت نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایکچولی دیکھیے پہلے زمانے میں گلوبل وارمنگ نہیں تھی، اتنا پولوشن نہیں تھا، تھنگز ور ڈفرینٹ. تو اب آپ دیکھیں نا، پورا آپ دیکھیں روڈ پہ جاتے ہیں آپ کا پورا چہرہ ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اچھا میری بات سنیں. ٹھیک ہے. ویسے ہم ظاہر ہے ٹی وی پہ ہمیں وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جن کی انکم اتنی نہیں. اگر ایک 25-30 ہزار سیلری والا بندہ ہے، اس کو بھی اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے تو وہ نہیں افورڈ کر سکتا. بیگم کو بھی کاسمیٹک لا کے دے، بڑا آسان سن بلاک بتاتا ہوں. آپ گھر بیٹھ کے یا اس کی کاسمیٹک چوری بہت آسان بتا رہا ہوں. ریز کے نام سے RAYZ. آر کا مطلب ہے روز واٹر 1 چمچ لے لیجیے. اے سے ایلو ویرا جیل لے لیجیے 1 چمچ. وائی سے یوگرٹ جو کہ دہی 1 چمچ. اور زیڈ سے آتا ہے زنک آکسائڈ. یہ پنساری کی دکان میں مل جائے گا. ان کو آپ نے مکس کیا اور آپ نے یہاں پہ لگا لیا. ٹھیک ہے. اس کو پہلے آپ پیچ ٹیسٹنگ کریں کہ آپ کو ریڈنس، برننگ یا ایچنگ تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. وہ کوہنی کے جوڑ میں نہیں لگا؟ نہیں، وہ ایکچولی اسکن الگ ہوتی ہے نا، فیس کی اور یہاں کی اسکن ایک ہے. تو وہ باڈی کی اسکن بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ نے بالکل سیکھا. وہ بھی سینسٹیوٹی کرتے ہیں لیکن ہم فیس کے لیے. پھر آپ اس کو لگا سکتے تو یہ آپ کا بہت سستے میں آپ کا سن بلاک بن جائے گا. RAYZ. کوانٹٹی کتنی ہے؟ کوانٹٹی آپ اتنی لیجیے جتنا آپ ایک بول، چھوٹا بول لے کے رکھ لیں. ایکول کوانٹٹی. دوبارہ بتا دیں. روز واٹر ہے جو کہ عرق گلاب ہے 1 چمچ. اے سے ایلو ویرا جیل جو کہ گھی گوار ہے. ٹھیک ہے. اس کا آپ 1 چمچ لے لیجیے. وائی سے یوگرٹ، دہی 1 چمچ اور زنک آکسائڈ. یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا. اس کو ملا کر آپ نے اس کو ریفریجریٹ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کم سے کم 1 مہینہ کر سکتے ہیں اس کو ریفریجریٹ. ٹھیک ہے. اور اس کا ایس پی ایف کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا ایس پی ایف تقریباً 15 سے اوپر ہی جائے گا، کیونکہ آپ کو زنک آکسائڈ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے. اچھا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے 5 ٹپے لگائے آپ نے، اسی کو ہلکا کیا. لوگ اگر سمجھتے ہیں زیادہ سن بلاک لگائیں گے تو زیادہ گورے ہو جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے. سن بلاک کی کوانٹٹی بھی آپ اتنی رکھیں جو آپ کی اسکن کے لیے سوٹیبل ہے. اور سن بلاک لگانا بالکل ضروری ہے. مطلب اپنی عادت بنا لیجیے، ریجیم بنا لیجیے. بلکہ اب تو میں کہوں گا بچوں کو بھی کس طرح کے صابن سے دھوئیں. دیکھیے وہ آپ کی اسکن ٹائپ کے لحاظ سے فیس واش یا جو بھی، جیسے آپ کا آئلی اسکن ہے تو میں آپ کو آئل فری فیس واش دوں گا. کبھی کبھی اسکرب بھی کر لیا کریں. اسکرب کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے آپ ویک میں 1 دفعہ یا کبھی کہیں جا رہے ہیں تو کر لیجیے. لیکن اسکرب کرنے کا ایک خیال بہت ضروری ہے کہ آپ رات میں اسکرب کریں. اسکرب ہوتا ہے کیا؟ اسکرب ایک ہوتا ہے کیسا اندر سے آوازیں آ رہی ہیں
वो जो बर्तन मांजने का होता है। हाँ नहीं वो नहीं है, आपका स्क्रब्स आते हैं डिफरेंट, एक आपकी जो हल्के दाने दाने आपको फील होते हैं जी, तो वो आपकी ऊपर की स्किन जो आपकी खराब थोड़ी सी हो जाती है या थोड़ी सी डर्टी हो जाती है उसको क्लियर करता है, और नीचे की स्किन ऊपर लाता है। लेकिन सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। डेड स्किन उतारता है, डेब्री आपकी उतार रहा है, लेकिन आपका सन ब्लॉक बेनतहा जरूरी। अच्छा, नाइट की क्रीम आप जरूर लगाएं तो उसमें विटामिन सी होना चाहिए। जो आप आई केयर की बात कर रही थी, बिल्कुल आपने सीखा, अगर आप आंखों के नीचे आप लगाइए विटामिन सी की क्रीम, और खाने में विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे आजकल रमज़ान है माशाल्लाह, तो हम लोग दही यूज़ कर सकते हैं, मशरूबात कोशिश करें ना यूज़ करें, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नो है, ठीक है। आप नींबू पानी यूज़ करें, पानी यूज़ करें, ये चीज़ें आपको सूप यूज़ करें, ये आपको हेल्प करती हैं आपकी स्किन केयर के लिए। जबरदस्त काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई होप आप इन्होंने सब नोट डाउन कर लिया होगा। बस क्या करें जी, लेकिन बहुत अच्छी टिप्स दी। ये जो आपने सनस्क्रीन बताया, ये मैं भी ट्राई करूंगी, और ट्राई करने के बाद मैं आपको उसका फीडबैक दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर पहचानने के काबिल नहीं तो व्हाई नॉट। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में मैं से जरा पूछती हुई क्या कह रहे थे। जी, यहाँ पर खबर आपको दें, ISPR से खबर ये आई है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा, और आर्मी चीफ को हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के उमूर कार और पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग भी दी गई। जी, इस पर मजीद डिटेल जानेंगे लाइकुर रहमान से। लाइक बताइएगा। जी सदफ, जनरल सैयद आसिम मुनीर पहुंचे हैं हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ जारी मंसूबों, बिलखसूस जो टैंक साजी का अमल है, APCs और रिमोट वेपन सिस्टम के साथ साथ 155 mm आर्टिलरी गन बैरल्स की तैयारी है, उनका मुशाहिदा किया है। उन्हें जारी मंसूबों के बारे में भी और जो मुख्तलिफ पेशरफ्त हुई हैं मुख्तलिफ मंसूबों में, उनके बारे में भी आगाह किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि बिलाशुबा HIT रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नॉलेज इकॉनमी के हवाले से एक मरकज की हैसियत इख्तियार कर चुका है, और दिफाई पैदावार के शोबे में भी खुद इन्हिसारी के लिए इन चीज़ों की इंतहाई अहमियत है। उन्होंने खुसूसी तौर पर जो मुख्तलिफ एहलकार हैं, जो माहिरीन हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी काबिलियत और सलाहियतों की भी तारीफ की, जिनकी बदौलत HIT न सिर्फ खुद इन्हिसारी की तरफ आगे बढ़ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जदीद तरीन दिफाई पैदावार के जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उनको तकमील तक पहुंचा रहा है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी जो जरूरियात हैं उनको पूरा कर रहा है। ये बताते चलूं कि जब आर्मी चीफ HIT पहुंचे तो चेयरमैन HIT ने उनका इस्तकबाल किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाइकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि आर्मी चीफ की जानिब से हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया गया है, और वहाँ पर उन्हें रिमोट वेपन सिस्टम समेत बाकी चीज़ें दिखाई गई। और रमज़ानुल मुबारक का जी ये आखिरी अशरा है, और जहन्नुम से निजात का अशरा इसे कहा जाता है। और इस अशरे की ख़ास बात जहाँ पर यह है कि यहाँ पे इस अशरे में ताक रातें आती हैं, वहीं पर आज के ही मगरिब के बाद से लोग एतिकाफ में बैठते हैं और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और बाद नमाज मगरिब से एतिकाफ में बैठ जाते हैं। मुल्क भर में मसाजिद की ख़ास तैयारियाँ की जाती हैं, एहतमाम किया जाता है, इंतजामात किए जाते हैं, और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर हम सब और वो लोग जो एतिकाफ में बिलखुसूस बैठे होते हैं अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और उसके करम दुनिया से बिल्कुल कट के, बिल्कुल मतलब दुनिया से तमाम नाता तोड़ के 10 दिन के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एक मतलब ये है कि आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई भी एक तरह से कर देते हैं। मेडिटेशन होगा, अल्लाह से आप करीब हो सकेंगे और इबादत में कोई खलल नहीं होगा। तो इस्लामाबाद से जाहिद मशवानी हमें ज्वाइन करें, कराची से हमारे साथ चांद नवाब होंगे। तो पहले वफाकी दारुल हुकूमत का अहवाल जानते हैं, बताइएगा जरा जाहिद, क्या वहाँ पर तैयारियां हैं, क्या अरेंजमेंट्स हो रहे हैं? इस वक्त हम फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और फैसल मस्जिद में हमने नमाज असर भी अदा की है, और फैसल मस्जिद में 450 से ज़ायद लोग इस वक्त एतिकाफ के लिए पहुंच चुके हैं। नमाज ज़ोहर के बाद लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। एतिकाफ वालों के लिए अंदर बाकायदा साइट पे इंतजामात किए गए हैं और उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन की गई। उनकी जो एक मखसूस उसके लिए अदायगी होती है, उसके बाद उनको इजाज़त दी जाती है। नमाज असर के बाद जिन जिन लोगों ने एतिकाफ यहाँ पे बैठना है उनके लिए दर्स का एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। उनकी आगाही, शऊर, आदाब और जो उसूल हैं एतिकाफ के, उनको जो इमाम साहब थे फैसल मस्जिद में, उन्होंने उस हवाले से उनको आगाह किया। और फिर कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे इस जो रहमत
पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का और तीसरा जो अशरा रमज़ान मुबारक का है, जहन्नुम की आग से निजात का है। तो हम ये तीनों अशरे की इबादतें समेट कर अब एतिकाफ में आके खुद को अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं, अपने कोताहियों की, अपने गुनाहों की और जो लग़ज़िशें हुई हैं उनकी माफी की तरफ जबरदस्त, यही कॉन्सेप्ट दुआ है। करेंगे। चांद नवाब की तरफ चलते हैं। चांद नवाब कराची से हमें बताएंगे, जरा बताइएगा, आप देख रहे हैं जी क्या तैयारियां हैं और कुछ बात हुई आपके लोगों से, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है। बिल्कुल यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू मेमन मस्जिद बोल्डर मार्केट में, जहाँ मुत्तकीन बड़ी तादाद में जो है एहतिकाफ में बैठने के लिए पूरे शहर से, मुल्क से यहाँ पर आए हुए हैं और एहतिकाफ की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे भी शामिल हैं जो एहतिकाफ में बैठे, क्योंकि एहतिकाफ में जो वो ताक रात भी आती है जिसमें ठीक है। बहुत शुक्रिया चांद नवाब और जाहिद मशफानी, हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब आपसे इजाजत लेते हैं। बिल्कुल, आपसे इजाजत जी, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।